فضیلت دے بندے جس ٹائم کہ کسی حافظ کو پوچھو جس طرح اس کی دستار فضیلت ہوتی ہے نا اس کا کتنی بڑی خوشی ہوتی ہے اس طرح ہیں تسی تھوڑے تھوڑے اگے ہو تاکہ پیچھے دھوپاں دے بیٹھے وہ اس کر کے سبحان اللہ نہیں آخنا نا گرمی پہ زیادہ لگنی ہے تھوڑے جے اگے اگے تسی اگے اگے تھوڑے جے یہ جگہ پور کرو پچھلے بنیا چھاں تے آمن تے سبحان اللہ دے صدا بلند کرن سارے آخو سبحان اللہ تب کیا ہو سبحان اللہ شاہ نصیر الدین فرماتے ہیں کہ جس طرف سے وہ گلشن عدنان گیا ساتھ ہی قافلہ سنبل و ریحان گیا لیکن جنت کی طرف جب مجھے رضوان گیا شور اٹھا وہ گدائے شہ ذیشان گیا مجھ خطا کار پہ کیا کیا نہ کیے تو نے کرم میرے آقا میں تیری رحمت پہ قربان گیا بس سننا جملہ کہ میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیب محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا تشریف لاتے ہیں عالم نبیر فاضل جلیل تھوڑے سے آپ قریب ہو جائیں آگے ہو جائیں بس اپنی زبانہ پہ سمجھایا اس کر کے ہر بندے سمجھ آ جائے تھوڑا سا قریب ہو جائیں وہ پیچھے باپ جو ہے نا وہ دھوپ پہ کھڑے ہیں ان کا احساس کریں تھوڑا سا آپ قریب ہو جائیں تو آپ قریب ہوں گے تو آپ کو بات بھی جو ہے نا سمجھ آ جائے آگے جگہ خالی آپ تھوڑا سا نیچے اتر آئیں یہ جو پیچھے باپ بیٹھے ہیں آپ نیچے اتریں ایک پچھلا پنڈال ہے ایک اگلا پنڈال ہے آپ اگلے پنڈال میں تشریف لائیں تاکہ پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کو پچھلے پنڈال میں جگہ مل جائے آگے قریب ہو جائیں تاکہ کوئی بندہ جو ہے کھڑا نہ رہے بیٹھ جائیں سارے اور اس پنڈال کے نیچے بیٹھ جائیں آگے آگے قریب ہو جائیں گے تو جگہ مل جائے گی بیچ میں کئی جگہ خالی نظر آ رہی ہے تھوڑے تھوڑے اب آپ محبت فرمائیں اور قریب ہو جائیں کہ بلا استاد جی تشریف لاتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب اذہان کو منور فرمائیں گے نعرہ تکبیر کوئی تو ذکر کرے ہاتھ چاک کے نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زينوا مجالسكم بالصلاة علي فإن صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے الحمدللہ مفتی صاحب نے بیان بھی فرمایا یہ ہمارے اس علاقے کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اپنے علاقے میں حفاظ کرام تیار ہو رہے ہیں اس مدرسے سے 30 حافظ تیار ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے جامعۃ المدینہ ملکہ کے ساتھ بھی اس کا شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ اس بار وہاں 1 اور پچھلی بار 5 سے 6 وہاں بھی الحمدللہ فارغ التحصیل ہوئے ہیں اس طرح اگر دیکھا جائے ہزاری کی پٹی میں تو بے شمار طلباء الحمدللہ اسلامی کے زیر تمام حافظ بن چکے ہیں
میں ایک حدیث پاک عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ قرآن کریم اتنی برکت والی چیز ہے، قرآن تو پڑھنا، کوئی بندہ قرآن کو یاد کر لے، پڑھ لے، سمجھ لے، عالم بن جائے، احکامات پہ عمل کرنے والا بن جائے، محدث بن جائے، مفکر بن جائے، اس کی تو بڑی شان ہے۔ قرآن کو یاد کر کے حافظ بن جائے، اس کی بھی بڑی شان ہے۔ دیکھ کے ناظرہ پڑھنے والا بن جائے، اس کی بھی بڑی شان ہے۔ قرآن اتنی کمال والی کتاب ہے کہ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ حفظ نہیں کیا، پڑھا نہیں، عالم نہیں بنا، مفتی نہیں بنا، صرف دیکھتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اعطوا اعینکم حظا من العبادہ، اے میرے صحابہ آنکھوں کو عبادت میں سے حصہ دیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ما حظوا، آنکھوں کی عبادت کیا ہے؟ فرمایا آنکھوں کی عبادت یہ النظر فی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھا کرو، اللہ تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اب خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے حافظ بن جاتے ہیں۔ اچھا خوش نصیب ہیں وہ لوگ، حدیث پاک میں ہے اللہ پاک کسی قوم کو جب عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے، ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں عذاب دیا جائے، لیکن کوئی ایک بچہ بھی زمین پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اللہ عذاب کو مؤخر فرما دیتا ہے، ختم فرما دیتا ہے، عذاب نہیں دیتا۔ آج ہم دیکھیں نا، یہ پی ایم کالونی ہے، ساتھ کینٹ ہے، چمبا ہے، کالو مارا ہے، نشارہ، جتنے بھی گاؤں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں گناہ نہیں ہوتے، طرح طرح کے لوگ گناہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کھا رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، لوگوں کو زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں، طرح طرح کے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ شکلیں نہیں بگڑ رہی، وجہ کیا ہے؟ عذاب نہیں ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ یہ معاملات کیوں ہیں؟ اس لیے اتنے گناہوں کے باوجود اعلانیہ عذاب نہیں دیا جا رہا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے بچے قرآن پڑھتے ہیں، اس قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ عذاب دور فرما دیتا ہے۔ اتنی بڑی شان ہے۔ آج ہم عزت سے رہ رہے ہیں نا، کھا پی رہے ہیں، پی ایم کالونی والے، قریب قریب گاؤں والے، یہ سعادت ہے کہ بچے حافظ بن رہے ہیں، شانیں ہیں بچے حافظ بن رہے ہیں، نعمتیں ہیں بچے حافظ بن رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک کوٹ کرتا ہوں صرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ و یتدارسون بینہم، جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے، ایک دوسرے کو سیکھتی سکھاتی ہے، اللہ اس پر 4 انعام نازل فرماتا ہے۔ 4 طرح کے انعام ہوتے ہیں۔ اس میں فرمایا علیہم السکینہ، سب سے پہلا انعام یہ ہے اللہ ان پر سکون نازل فرما دیتا ہے۔ آج کروڑوں پتی بھی یہ پریشان ہے، سکون نہیں ہے بھائی، پیسہ تو ہے، سکون نہیں ہے، سکون قلبی نہیں ہے۔ وہ بھائی سکون قلبی پیسے میں نہیں، مال میں نہیں، بڑے خاندان میں نہیں، سکون قلبی چاہیے تو رب کا ذکر کرو، اور رب کا ذکر سب سے پیارا جو ہے رب کے قرآن کی تلاوت کرو، جہاں تلاوت ہو وہاں جایا کرو، جا نہیں سکتے جو ان کے اخراجات ہیں ان کو ہی اپنے کندھے پہ لے لیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تمہیں دل کے سکون عطا فرما دے گا۔ کہتے جی ہم بڑے ہو گئے، ہم نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، بچے کو بھیج دے، بچے کو حافظ بنا دے، جی بچہ آگے چلا گیا جی اب نہیں ہو سکتا، اور یار آپ نہیں کر سکتے کہ ہم صدقہ جاریہ والے کام کریں، جو بچے پڑھ رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، اب بچے پڑھ رہے ہیں، جہاں جتنے اخراجات ہیں، چلو ہم تعاون تو کر سکتے ہیں نا، ہم تعاون دے دیں، اس کی برکت سے جس طرح قرآن پڑھنے والے کو سکون ملتا ہے قلب کا، اللہ ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو بھی سکون عطا فرماتا ہے۔ دوسرا نام وَحَافِظَتُهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اللہ کے نورانی فرشتے اپنے نورانی پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ امان ہے، امان ہے، اور اللہ کی امان اس پر نازل ہوتی ہے۔ اور آخری انعام، سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ مالا و اعلیٰ کے فرشتوں کے سامنے ایسی محفل پر فخر فرماتا ہے۔ اے فرشتوں دیکھو، میں نے اپنے محبوب کو یہ امت عطا کی ہے، اور یہ امت ایسی ہے کہ اس کے بچے میرا قرآن پڑھ رہے ہیں،
اور فرش پہ بیٹھ کے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے اس انداز پر اللہ پاک مالا و اعلیٰ کے سامنے فخر فرماتا ہے، ذکر فرماتا ہے۔ آج ہے نا کیفیت ہے نا، کیفیت کیا ہے؟ ہمارا نام کوئی ایس ایچ او لے لے خوشی سے سماتے نہیں ہے، کوئی علاقے کا چودھری لے لے خوشی سے سماتے نہیں ہے، پٹھان لے لے خوشی سے سماتے نہیں ہے، کوئی بڑا ڈی پی او لے لے خوشی سے نہیں سماتے، بڑا تعلق ہے بھائی۔ لیکن کمال تو یہ ہے جس رب نے پیدا کیا ہے، جو رب عزتیں دے رہا ہے، جو رب مال دے رہا ہے، وہ بندے کا نام لے کر ذکر فرماتا ہے۔ اسرار الاولیاء کے اندر یہ بات موجود ہے، عقائد ہے۔ ایک شخص تھا، بڑا نیک تھا، اور جنگل کے اندر عبادت میں لگا رہا۔ اس وقت کے نبی کو وحی ہوئی کہ آپ جائیے اس کو اللہ کا پیغام سنائیے۔ وہ نبی ڈھونڈتے ڈھونڈتے شخص کے پاس گئے، اس نے کہا اللہ کا پیغام ہے۔ جی کیا پیغام ہے؟ اللہ نے تیری ساری عبادت کو ضائع کر دیا ہے۔ وہ کلام سن کر جھومنے لگا نا، دمال کرنے لگا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے رونے کا مقام ہے، یہ خوشی کا مقام تو نہیں، ساری عبادت ضائع ہو چکی ہے۔ اس نے کہا قبول کرے نہ کرے، میں دمال اس لیے کر رہا ہوں، قبول کرے نہ کرے وہ مالک ہے، خوش اس بات پہ ہو رہا ہوں میرے رب نے میرا نام تو لیا ہے نا یار، رب نام لے رہا قرآن پڑھنے والوں کا۔ تو آپ اپنے بچوں کو قرآن حافظ قرآن بنائیں۔ اور دوسری بات، خدا کی قسم، آج ہماری ایک سوچ ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ایم سی ایس کرے، پی ایچ ڈی کرے، یہ سوچیں اچھی بات ہے، دین نہیں روکتا، لیکن کم سے کم ایک گھر میں ایک عالم تو ہونا چاہیے نا یار، ایک عالم ہو جو ہمارے خاندان کے عقائد کی اصلاح کرے، ہمارے گھر والوں کی اصلاح کرے، ہمارے بچوں کی اصلاح کرے، ایک عالم ہونا چاہیے۔ اور عالم، اب ایک کیفیت تھی کہ عالم بنانے کے لیے 8 سال دینے پڑیں گے، بھائی کیا ملے گا؟ سوچ ہے ذہن میں نا، امام بنے گا کتنی طرح ہوگی، ایسا نہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ چیز بھی اب ختم کر دی کہ یہ ذہن نکل جائے بھائی دین سکھاتے ہیں، دنیا نہیں سکھاتے۔ دعوت اسلامی کے جامعات کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ جس طرح عالم کورس کرایا جاتا ہے، دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اب جس جامعہ کا میں پرنسپل ہوں، وہاں پر ہمارے ہاں ابھی 2 درجے ہیں، نیا سٹارٹ ہوا ہے پچھلی سال، وہاں پر ساتھ میٹرک بھی ہے، 9th 10th کی میتھ انگلش پڑھائی جاتی ہے، اور ساتھ درس نظامی بھی کرائی جاتی ہے۔ جو بچہ ہمارے پاس اب 8 سال کے لیے آپ بھیجیں گے نا، ہم تو 5 پڑھا ہوا بچہ بھی لے رہے ہیں، 6ٹی 7ویں 8ویں خود کرائیں گے اس کو۔ حافظ اکثر 5 پڑھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اسکول میں بھیج دیتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ قرآن یاد کرنا آسان ہے، اسے یاد رکھنا مشکل ہے۔ قرآن کو یاد کر کے بھولنے پر بہت سخت وعیدیں ہیں۔ یہ میرے والدین جو بچوں کے والدین نے سنے، حفظ تو کروا لیا، اب پھر شوق چڑھ گیا اسکول پڑھوانے کا، پڑھوائیں، لیکن یہ بچہ 6 مہینے بعد قرآن بھولا ہوا ہے، جس نے 4 سال لگا کے محنت کی ہے، اب قرآن بھول گیا ہے۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دعوت اسلامی اب الحمدللہ عالم کورس بھی کرا رہی ہے، ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دے رہی ہے، میٹرک بھی کرائے گی، ایف اے بھی کروائے گی، اگر ایز پر کنڈیشن جیسی قابلیت ہے، جیسی ایبلٹی ہے، بی ایس بھی کروائے گی، قابلیت ہے ایم ایس بھی کروائے گی، قابلیت ہے پی ایچ ڈی بھی کروائے گی، لیکن کیفیت کیا ہے؟ جیسا آپ بچہ دیں گے وہ بچہ آگے بھی جائے گا۔ ہمارے جامعہ میں بچہ آیا، اس نے میٹرک میں اسکول ٹاپ کیا، ایف ایس سی میں اے پی ایس کالج گیرزن ٹاپ کیا، گولڈ میڈلسٹ ہے بچہ۔ ہمارے جامعہ میں آیا، پہلے سال اس جامعہ میں پڑھنے والا بچہ، اس پڑھا، اس نے دعوت اسلامی کا کنز المدارس بورڈ ہے جس میں اولا کے جو داخلے ہوتے ہیں، اگر میں کہوں نا کم سے کم 20,000 بچے تھے، تو 20,000 بچوں میں اس بچے نے 600 میں سے 590 نمبر لیے ہیں، اسکول میں بھی ٹاپر، دین میں بھی ٹاپر۔ تو ایسے بچے دیں، پھر ہم ساتھ بی ایس بھی کروائیں گے، ہم ایم ایس بھی کروائیں گے۔ آپ اپنے بچوں کو 5ویں پڑھایا وہ بھی دیں، 6ٹی 7ویں ہم خود کروائیں گے۔ میٹرک 8 پڑھا ہوا ہے، 9 10 ہم کروائیں گے انشاءاللہ، میٹرک ہے ایف اے ہم کروائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ساری تعلیم جو ہے نا بالکل فری اینڈ کاسٹ ہے، بچہ ہاسٹلائز ہوگا، کھانا پینا رہائش بالکل فری۔ بعض بہت غریب ہیں، وہ اپنی کتابیں بھی نہیں لے سکتے، وہ اگر رابطہ کریں انشاءاللہ کتابیں بھی فری دیں گے۔ اب اتنا کوئی کرے یار، ایک گلی محلے کا سکول ہے جس میں پڑھانے والا ہو سکتا ہے ٹیچر بس وقت 8 پڑھا ہوتا ہے، 6 پڑھا ہوتا ہے، 10 پڑھا ہوتا ہے، تو بھی 12 15 1500 2 ہزار فیس لے رہے ہوتے ہیں۔ ہم اتنا کچھ دے رہے ہیں اور فری دے رہے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے پھر بھی داخلہ کروانے کے لوگ نہیں آتے۔ کیوں بھائی؟ آگے کیا ملے گا؟ بھائی ہم کون ہوتے ہیں کسی کو آگے دینے والے؟ رب دیندار کو نہیں دے گا تو کس کو دے گا؟
اللہ کی عزت کی قسم، دیندار کو جو زندگی میں سکون ملتا ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے بچوں کو ضرور ضرور عالم بنائیں اور اپنے داخلے کروائیں۔ ہمارے یہاں اسلامی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس نے رابطہ کرنا ہے ہمارے قاری صاحب سب کے ساتھ، اب رابطہ کریں، اپنا نام لکھوائیں۔ 5 پڑھا ہوا بچہ ہے، جو 5 بچے یہاں حفظ کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کو تو ہم لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جو اس کے علاوہ 5 پڑھا ہوا ہے، 6 7ویں کے لیے ہمارے پاس آئے، نیو کلاس ہم 6 کی سٹارٹ کرنے لگے ہیں اسی ہفتے کے اندر انشاءاللہ۔ اور جو 8 پڑھا ہوا ہے 9 10 کے لیے، وہ اولا کی کلاس میں ہمارے پاس بیٹھے، وہ بھی آئے، اپنے نام وغیرہ جتنے دوست احباب ہیں قاری زید صاحب کو لکھوائیں، اور جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کو لکھوائیں۔ میں خود یہاں موجود ہوں، مجھے بتائیں، انشاءاللہ ہم آپ کا فارم بھی، ایڈمیشن فارم بھی خود فل کریں گے انشاءاللہ، سارے معاملات ہم کریں گے۔ آپ بچہ دیں، ہم اس کو ڈبل ایم اے کی ڈگری آپ کے ہاتھ میں دیں گے اور عالم بنا کے آپ کے حوالے کریں گے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کا ذاتی بورڈ ہے کنز المدارس، اس میں ڈبل ایم اے کی ڈگری آلریڈی دی جاتی ہے، ایم اے اسلامیات، ایم اے عربک، اور ایکویلنسی ایچ ای سی دیتی ہے اس کو۔ اس بیس پہ بچہ عربی ٹیچر جب بننا چاہے وہ بن سکتا ہے، عربی میں نیوی میں خطیب بن سکتا ہے، ایم فل کرنا چاہے، پی ایچ ڈی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جو دنیاوی ڈگریوں کے میرٹ ہے وہی سارا کچھ یہاں پر بھی ہے۔ آئے آپ بچے دیں، انشاءاللہ عالم بنا کر اور دنیاوی ڈگریوں کے ساتھ سپرد کرنا ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ نیت کرتے ہیں بچوں کو عالم بنائیں گے۔ یار اتنا شرمائے تو نہیں، ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ۔ جس طرح کیفیت نیت کریں انشاءاللہ، کم سے کم 1 بچہ ہمارا عالم ہوگا انشاءاللہ، ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہم سب کو اپنے بچوں کو حافظ قرآن و عالم دین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات، ہمارے بہت ہی قریب جو مدرسہ ہے ہمارا چمبا کے اندر، مدرسۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، اس میں بھی داخلے کروانے ہیں۔ 8 سے 4 بجے تک یہ کلاس ہوتی ہے، بچے دن کو کھانا ساتھ لے کے آتے ہیں اور 4 بجے تک یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی اور کئی مدارس میں ایسے بچے بھی الحمدللہ جنہوں نے 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ میں پورا قرآن حفظ بھی کیا اور منزل بھی یاد ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو چمبا میں، خاص کر جتنے لوگ قریب والے ہیں نا، کیونکہ ہماری ڈیلی کی کلاسز ہیں، نشہرہ والے، کالو میرا والے شاہ صاحب بیٹھے ہوں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، کالو میرا، نشہرہ، کھولیاں، بلڈیر، حویلیاں، جتنے احباب ہیں ان کی یہ چمبا بالکل قریب پڑتا ہے۔ اب سکولوں میں بھی بچوں کو گلیاں بھیجتے ہیں نا، ہم تو اب ٹباب بھی بھیج رہے ہوتے ہیں، ہری پور بھی بھیج رہے ہوتے ہیں، یہاں تو بالکل قریب ہے۔ اپنے بچوں کو حفظ کے شعبے میں ضرور داخل کروائیں انشاءاللہ۔ اگر یہاں یہ حفظ کر لیتے ہیں، انہیں بھی کنز المدارس کی ڈگری ملے گی، حفظ کرنے کے بعد ہمارے پاس آئیں گے انشاءاللہ ان کو 9 میں داخلہ ملے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہم سب کو جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارا دن بچوں سے سبحان اللہ پڑھاتے ہیں، یہ دب دب کے بیچارے پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اب سارے بڑے احباب بھی ذرا اپنے رب کی پاکی کو بلند کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب انشاءاللہ ہماری اس کانفرنس کی آخری تقریب ہوگی۔ تقریب جو ہے وہ اس میں ہم مدرسہ گلزار مدینہ جو کہ ملحق ہے اہل سنت کے عظیم تعلیمی بورڈ تنظیم المدارس کے ساتھ، اس کی طرف سے مدرسہ گلزار مدینہ کی طرف سے انشاءاللہ بچوں کو اسناد دی جائیں گی اور انشاءاللہ ان کے سروں پر آج دستاریں سجائی جائیں گی۔ میں دستار بندی کی اس تقریب سعید سے پہلے ملتمس ہوں ہمارے مدرسہ گلزار مدینہ کے روئے رواں ہمارے جناب محترم عزت مآب دعوت اسلامی کے صوبائی مشاورت کے رکن جناب شبیر احمد قادری صاحب سے آپ سے میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں اسٹیج کے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک ایسی عظیم بات آپ کے گوش گزار کر کے پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ دستار بندی کریں گے، آپ ہش ہش کر اٹھیں گے انشاءاللہ۔ پھر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ایک بات آپ کی گوش گزار کر کے پھر دستار بندی۔ ابھی مجھے ہمارے جو مدرسۃ المدینہ ہے یہاں پر گلزار مدینہ،
اس کے جو ہمارے مدرس ہیں جناب محترم قاری عدنان اطاری صاحب، انہوں نے ایک ایسی بات مجھے بتائی ہے، یقین کریں کہ میرا ایمان تازہ ہو کے رہ گیا. آپ ایک بار کہیں سبحان اللہ. جو لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں نا کہ یہ دعوت اسلامی والے یہ شہیدوں سے محبت نہیں کرتے، یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، میں کہتا ہوں کہ یہ بات میں بھی آپ کو سنانے جا رہا ہوں نا، یہ بات سننے کے بعد میرے خیال میں، اور تو چلے میں کسی کے لیے دعویٰ نہیں کرتا، لیکن بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج ہماری اس کانفرنس میں آیا ہوا کوئی شخص یہاں سے یہ ذہن لے کر نہیں جائے گا کہ دعوت اسلامی والے شہیدوں سے یا اہل بیت سے پیار نہیں کرتے. سنیے ابھی، الحمدللہ سنیے ابھی بات جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. یہ ہمارے محترم جناب قاری عدنان اطاری صاحب اس وقت سٹیج پر موجود ہیں، پس پشت بھی نہیں ہے، پس پردہ بھی نہیں ہے، سرے عیاں ہیں. کہ یہ سبحان اللہ. انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ رات کو ہم جب سوئے، رات کو کیونکہ ایک پریشانی کا بھوت بھی سوار تھا، یا صبح کانفرنس ہے اور موسمیات پر انہوں نے ڈرایا ہوا تھا کہ بڑی تیز بارش کا بھی اندیشہ ہے. بڑے کافی سارے انتظامات صرف اس پیشن گوئی کی وجہ سے ڈسٹرب بھی ہوئے. بہرحال اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں کامل یقین حضور کی ذات پر اور ہمارے ایمان کو تکمیل اور مکمل ہونا نصیب فرما دے. انہوں نے مجھے بتایا کہ رات کو جس وقت یہ سوچے بچار کر کر کے سوئے کہ صبح کانفرنس ہے، یہی بوجھ سوار تھا، میرے پر بھی سوار تھا، ان پر بھی سوار تھا، ہمارے جو مدرسے کی جو انتظامیہ کمیٹی ہے اس پر بھی یہی بوجھ سوار تھا کہ صبح پروگرام ہے. یہ سوچتے 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 سو گئے. رات کو جب سوئے تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، ولی کامل نے خواب میں آ کر شفقتوں سے نواز دیا. خواب میں آنے والی شخصیت کوئی اور نہیں ہے، اس کا نام ہے حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری. خواب میں آئے اور آ کر انہوں نے انہیں ارشاد فرمایا کہ بیٹا خیال رکھنا، صبح جب اسٹیج بنائیں گے نا تو کوئی سید زیادہ نیچے نہ بیٹھے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہے؟ خواب میں آ کر فرمایا کہ خیال رکھنا کہ کچھ سید زیادہ نیچے نہ بیٹھے. خیال رکھنا ہے، سیدوں کا خیال رکھنا ہے. جس کو بات سمجھ آ گئی ہے نا وہ بلند آواز سے ایک مرتبہ کہے سبحان اللہ. اب انشاءاللہ بچوں کے سر پر دستار بندی کی جائے گی، اور میں سب سے پہلے ملتمس ہوں ہمارے اس مدرسۃ المدینہ گلزار مدینہ شب حفظ سے فراغت پانے والے حافظ قرآن جناب دانیال قدیر اطاری سے کہ آپ تشریف لائیں اور علماء اکرام کے ہاتھوں اپنے سر پر دستار بندی کا شرف حاصل فرمائیں. جناب حافظ دانیال قدیر جو کہ رہائشی ہیں، جناب حافظ دانیال قدیر یہ نشہ رہائشی ہیں اور قدیر خان صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں. وہ سارے پیچھے جو کھلتے دو پچھلے میں کھلنے جا رہا ہے. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے. قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے. حافظ دانیال قدیر صاحب کو دستار فضیلت سجا دی گئی اور ان کے ہاتھ میں گلزار مدینہ مدرسے کی طرف سے الحمدللہ سند بھی دے دی گئی ہے. اللہ پاک ان کے علم و عمل میں حافظے میں بہت برکت نصیب فرمائے. اگلے حافظ قرآن عظیم الشان جناب محمد مبشر بن راشد فرید
PF اویلیاں کیمپ سے آپ کا تعلق ہے، آپ تشریف لائیں۔ کم و بیش 13 ماہ میں اس نے قرآن مجید حفظ کیا ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے ماشاءاللہ، اور خوشخبری اس کے لیے اور آپ سب کے لیے بھی یہ ہے کہ یہ آج حافظ قرآن بنا ہے اور اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کے آیا ہے کہ میں اب اس کو چھوڑوں گا۔ یہ 10 بورڈ سے متعلقہ ہیں ہمارے راشد فرید صاحب، یہ ان کے صاحبزادے ہیں جناب حافظ محمد مبشر بن راشد فرید۔ سادات کرام کے ہاتھوں دستار کی فضیلت حاصل کرنا یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ سبحان اللہ۔ ہمارے مہمان خصوصی جناب فضیل رضا قادری صاحب، آپ کے ہاتھوں دستار بندی ہوئی، سید عاصم شاہ صاحب اور سید عبد الرحمن شاہ صاحب کے ہاتھوں اور سید سلطان شاہ صاحب کے ہاتھوں کہ یہ سبحان اللہ، تینوں سادات کرام آپ سند لے لیں۔ اگلے حافظ قرآن تشریف لاتے ہیں، آپ کا تعلق PF اویلیاں کیمپ سے ہے، جناب حافظ محمد بلال بن عمران علی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ فراغت کی سند بھی آپ کو سادات اکرامی اور علماء اکرام کے ہاتھوں نصیب ہو گئی، ایک مرتبہ پھر کہیے سبحان اللہ۔ اگلے حافظ قرآن جناب حافظ سمیع اللہ بن عبد الرفاق جو کہ چمبہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ حافظ قرآن بنا، حافظ قرآن بنا، دیکھو حافظ قرآن بنا، حافظ قرآن بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، حافظ قرآن بنا اب عامل قرآن بنا۔ دین پہ چلنا یا خدا، دین پہ چلنا یا خدا، اس کے لیے آسان بنا، حافظ قرآن بنا، حافظ قرآن بنا۔ ماشاءاللہ ہمارے اسٹیج پر حفاظ کرام ماشاءاللہ جلوہ افروز ہیں۔ یہ وہ چہرے آپ کے سامنے ہیں کہ جن کے سینوں میں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن محفوظ ہے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ آج ہمارے اس تقریب سعید کے آخری حافظ قرآن جن کے سر پر دستار سجانے لگے ہیں ہم، وہ جناب حافظ محمد دانیال جاوید، جن کا تعلق
نیا شریف سے ہے. یہ جاوید بھائی جاوید اختر صاحب کا یہ صاحبزادہ ہے. جب یہ تشریف لے آئے تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ بچہ حافظ قرآن بن جائے گا. یہ کمزور سا چھوٹی سی عمر میں تھا، تو اس نے ماشاءاللہ شب و روز محنت کر کے ایسا حافظ قرآن بننے کا شرف حاصل کیا ہے کہ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. اگر میں آپ کے سامنے یہاں اس بچے کو کھڑا کروں، میں اپنی مرضی سے قرآن سے جہاں چاہوں میں اس بچے سے سن سکتا ہوں. اس پر آپ کو بلند نواز سے کہنا چاہیے سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے. صرف یہی نہیں بلکہ جو دوسرے حفاظ کرام بیٹھے ہیں، آج جو ہماری یہ تقریب اسناد اور یہ دستار فضیلت کا جو اجتماع ہے، ہم نے اس سے پہلے ان بچوں کا امتحان دلوایا ہے الحمدللہ. اس امتحان میں یہ پاس ہوئے ہیں، تب ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. پھر کہیے سبحان اللہ. انشاءاللہ ابھی حافظ قرآن جناب دانیال جاوید بن جاوید اختر صاحب کو انشاءاللہ سند فراغت بھی دی جائے گی. میں ملتمس ہوں جناب استاذ الحفاظ، جن کے محنت اور مشقت سے سینکڑوں حفاظ بنے ہیں، جناب قاری عبدالرؤف صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے ہمارے آج کی اس خوبصورت حافظ قرآن کے ہاتھ میں آپ سند فراغت عطا فرمائیں. حافظ قرآن بنا، حافظ قرآن بنا. میں علماء کرام کی اسی موجودگی میں یہ اس چیز کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کے والدین بھی یہاں تشریف فرما ہیں. میں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ بھی باری باری اسٹیج پر تشریف لائیں اور علماء کرام کی زیارت بھی کریں، ملاقات بھی کریں، اور ان لوگوں کو اپنے دیدار کا شرف بھی بخشیں کہ آپ ہی وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کے سر پر قیامت کے دن نور کا تاج سجایا جائے گا. میں جناب ملتمس ہوں مشاعرے سے تشریف لانے والے ہمارے حافظ دانیال صاحب کے والد محترم جناب قدیر خان صاحب، آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. میں نام لیتا جاؤں گا، آپ تشریف لے آتے جائیں. مشاعرے سے قدیر خان صاحب، یہ وہ عظیم والد ہے کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کرنے کے لیے وقف کیا تھا. اور صرف قرآن حفظ کرنے کے لیے ہی نہیں، آج وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہم نے پورا اہتمام اس کا کیا ہوا تھا لیکن اس کی گنجائش نہیں بنی کہ یہ صرف اپنے بچے کو حافظ قرآن ہی نہیں بنایا انہوں نے، بلکہ یہ ذہن لے کر آئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے بچے کو عالم دین بھی بنانا ہے آگے انشاءاللہ. جناب محترم عبدالقدیر خان صاحب مشاعرہ سے. اللہ پاک آپ کی کوششوں کو، آپ کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آپ کی یہ قربانی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یقیناً ان کو کہا ہوگا کہ یہ کیا کیا ہے، اپنے بچے کو تم نے مدرسے میں چھوڑ دیا ہے، نکالو سکول میں. ہمیں کہتے بھی رہے ہیں یار بچے کو سکول داخل کروانا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ ہماری بات کی لاج رکھی ہے اور انہوں نے آج یہ اعزاز حاصل کیا کہ ان کا بچہ مکمل حافظ قرآن ہے. میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر عبدالرفاق صاحب سے آپ تشریف لائیں. آپ بیماری کے باوجود آپ نے بہت ساتھ دیا ہمارا، اور بچے کے لیے بہت آپ نے جو ہے وہ دلچسپی کا مظاہرہ کرتے رہے، اور آج یہ دن ان کو دیکھنا نصیب ہوا ہے کہ یہ ڈاکٹر عبدالرفاق نہیں بلکہ آج یہ ایک حافظ قرآن کے والد بھی ہو گئے ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی ہم صلاۃ السلام پڑھیں گے انشاءاللہ. جناب ڈاکٹر عبدالرفاق صاحب تشریف لا چکے ہیں اسٹیج کے اوپر. تشریف لائیں جناب راشد فرید صاحب جو دانیال جو مبشر حافظ مبشر صاحب کے والد محترم ہیں. راشد فرید صاحب. وقت کے دامن میں گنجائش کم ہونے کی وجہ سے میں ساتھ ہی ساتھ ملتمس ہوں جناب جاوید اختر صاحب سے کہ آپ بھی تشریف لے آئیں. اگر یہاں تشریف فرمائیں جاوید اختر صاحب، آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہے، یقیناً ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں. میں ساتھ ہی ملتمس ہوں جناب عمران علی صاحب سے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور
उलमा इकराम से मुलाकात भी कर लें और स्टेज पर आकर अपनी ज़ियारत से भी तमाम अवाम अहले सुन्नत को जो है वो सादत अता फरमाएँ, बख्शे सादत कि आप माशाल्लाह एक आम शख्स नहीं रहे बल्कि हाफिज़ कुरान के वालिद हैं। अल्लाह पाक आपकी मोहब्बतों और काविशों को भी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आखिर में सिर्फ एक शख्सियत को मैं स्टेज पर बुलाऊंगा और फिर उनके साथ ही हम सलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारा ये जो मदरसा है, मदरसा गुलजार मदीना, इसका एक शुबा है मदरसतुल मदीना गुलजार मदीना, और फिर इसके साथ शुबा नाजरा, और फिर उसके बाद जो है वो मदरसा गुलजार मदीना दिल बनात है। तो इंशाअल्लाह हाफिज़ कारी जनाब अदनान तारी साहब से उफाज़ कराम से भी गुजारिश है कि आप भी खड़े हो जाएं और अपने वालिदैन के साथ खड़े हों। और आज सारे मंच अपने वालिदैन को ये सादत जो है वो आपकी वजह से हासिल हुई कि आप एक हाफिज़ कुरान के एक वालिद बने। अल्लाह पाक आपके वालिदैन का साया इन उफ़ाज़ पर जो आप आवाम की तरफ से कुछ मेहमानान गिरामी जो तशरीफ़ लाए हैं, वो बच्चों की जो हौसला अफजाई करनी है वो इस्लात इस्लाम के बाद कर लीजिएगा। इन बच्चों पर मेहनत करने वाले एक उस्ताद मोहतरम आज हमारी इस महफिल की ज़ीनत नहीं बन सके। आज चूँकि दावत इस्लामी का टेलीथॉन का दिन है तो ज़िम्मेदारान की गुना गुन आज मसरूफ़ियत है। ये भी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि जो ज़िम्मेदारान हमारे पास आज इतनी मसरूफ़ियत से वक़्त निकाल कर तशरीफ़ ले आए। इन बच्चों के उस्ताद अव्वल जनाब कारी मोहम्मद जावेद अत्तारी साहब, वो आज इस टेलीथॉन की मसरूफ़ियत की वजह से आप जो है वो वहाँ से पंजाब से यहाँ तशरीफ़ नहीं ले आ सके। हम उनको भी उनकी गैर मौजूदगी में हम उनको भी आज मुबारकबाद दें। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। हमारी इस कमेटी के जो मदरसे की जो कमेटी है, इसके जो सदर हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहिब, अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आपके